حوثیوں کا ایرانی تعاون لینے کا اعتراف۔ یمن میں ایرانی مداخلت کے حوالے سے مزید ثبوت سامنے آتے جا رہے ہیں۔ ایران نے یمن میں حوثیوں کے تعاون سے جس جنگ کا آغاز کیا ہے، وہ جنگ اب یمن کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے کی جانب رواں دواں ہے۔ ایران نے یمنی فوج کو بہانہ بنا رکھا ہے، جس کا اصل نشانہ سعودی عرب اور حرمین شریفین پر قبضے کا ناجائز خواب ہے۔ یمنی باغیوں کو حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد پر اکسانے والا ایران انہیں ہر طرح کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ حزب اللہ اور پاسداران انقلاب جیسے دہشت گرد گروپوں کی سرپرستی میں حوثی باغیوں کو گوریلا جنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ساتھ ہی انہیں ایران کی جانب سے بھاری رقوم اور جدید اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ یمنی حکومت نے بارہا عالمی سطح پر اقوام متحدہ کو ایران کی یمن میں مداخلت کی جانب متوجہ کیا، لیکن عالمی طاقتیں ایران سے گٹھ جوڑ کر کے خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ایرانی حکام کی جانب سے یمن میں مداخلت پر تاحال جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ایران یمن معاملے میں پوری طرح ملوث ہو چکا ہے، جس کا حالیہ ثبوت حوثی باغیوں کا ایران اور حزب اللہ سے تعاون لینے کا اعتراف ہے۔ یمن میں نہم کے محاذ پر حوثی اور معزول صالح کی ملیشیاؤں کے زیر انتظام میزائل یونٹ کے ذمہ دار نگران ابو محمد کی جانب سے کیے گئے یہ انکشافات خود کو سرکاری فوج کے حوالے کرنے کے بعد سامنے آئے۔ حوثی باغی کمانڈر ابو محمد کے مطابق صعدہ میں خفیہ عسکری کیمپوں میں ایران اور حزب اللہ سے تعلق رکھنے والے ماہرین موجود ہیں، جو حوثی ملیشیاؤں کو ہتھیاروں کی تربیت دے رہے ہیں۔ ابو محمد كنت مشرف في الوحدة الصاروخية لأنصار الله. تلقيت التدريبات على أيدي مدربين لبنانيين من حزب الله وخبراء إيرانيين في مواقع في صعدة. باغی ابو محمد نے اتحادی افواج کے حملے میں باغیوں کے زیر انتظام بیلسٹک میزائلوں کے شعبے کے نگران ابو خلیل السلیمی کی ہلاکت کے 3 روز بعد نہم کے محاذ پر خود کو یمنی فوج کے حوالے کیا تھا۔ ابو خلیل السلیمی کا شمار حوثی قیادت میں شامل ان بڑے کمانڈروں میں ہوتا ہے جن کو میزائلوں سے متعلق خصوصی فورس کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ میزائل داغنے کی ذمہ دار یہ خصوصی فورس ایرانی اور لبنانی ماہرین کے علاوہ حوثیوں اور معزول صالح کے ہمنوا عسکری افسران پر مشتمل ہے۔ اس سے قبل یمنی فوجی ذرائع نے بتایا تھا کہ صعدہ، صنعاء اور الحدیدہ کے صوبوں میں السلیمی کی نقل و حرکت کی کڑی نگرانی کے بعد مناسب موقع پا کر اس کو 6 ساتھیوں سمیت نشانہ بنایا گیا۔ باغی کمانڈر ابو محمد نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ ملیشیاؤں کی جانب سے داغے جانے والے میزائلوں کا نشانہ عسکری ٹھکانوں کے بجائے شہریوں کو بننا پڑا۔ حوثی باغی یمن کے سرکاری فوج سے مقابلے کے دوران پسپا ہونے کی صورت میں یمن کی عام آبادی اور نہتے شہریوں کو نشانہ بنا کر شہید کر رہے ہیں۔ ایرانی کرائے پر یمنی شہریوں کا قتل عام کرنے والے حوثی باغی دراصل حزب اللہ اور پاسداران انقلاب ہی کی دوسری شکل ہیں، جو ایرانی مفادات کے تحفظ اور اس کی ترویج کے لیے یمن کی منتخب حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد کر رہے ہیں۔ ایران نے شام و عراق کے بعد یمن کو بھی کھنڈرات میں بدلنے کے لیے اس خونی کھیل کا آغاز کیا ہے، لیکن عالمی طاقتوں سمیت مسلم حکمران بھی ایران کو اس سربریت سے روکنے کے لیے سنجیدہ نظر نہیں آتے۔ اسلامی ممالک کے اتحاد کو چاہیے کہ وہ ایران رجیم کے ہاتھوں مسلمانوں کی نسل کشی کی روک تھام کے لیے ایران اور اس کے سرپرستوں کو منہ توڑ جواب دے، تاکہ شام جیسے مزید سانحات سے امت مسلمہ کو دوچار نہ ہونا پڑے۔